السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت 178 سے 182 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی آیات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی اہمیت کو بتایا ہے۔ ان آیات سے پڑھ کر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کی اہمیت کتنی زیادہ اہم بتائی گئی ہے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، القصاص، بدلہ لینا، فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے، فمن، پس جو کوئی، اوفیا، معاف کر دیا گیا، لہو، اس کو، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، فاتباع، پس تم پیروی کرو، بالمعروف، اچھے طریقے کے مطابق، واداء، اور ادا کرو، الیہ، اس کی طرف، باحسان، احسان کے ساتھ، ذالک، یہ، تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، پس اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کا کچھ شان نزول ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب دو قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو ایک معزز قبیلہ ہوتا تھا اور دوسرا پسماندہ۔ پسماندہ قبیلے کا غلام معزز قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا تھا، تو معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں پسماندہ قبیلے کے آزاد شخص کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر پسماندہ قبیلے کی کوئی عورت معزز قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دیتی تھی تو اب معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنی عورت کے بدلے میں پسماندہ قبیلے کے مرد کو قتل کریں گے۔ تو ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے والے کے بدلے میں اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ قاتل خواہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان ہے، اس کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چوپاؤں کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ قرار دیا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179 میں، من اخیہ میں یعنی کہ اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی اگر معاف کر دیا جائے، یہاں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے کی ایک طرح کی سفارش ہے۔ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو، تم اسے کچھ نہ کچھ معافی ضرور دے دو۔ تخفیف من ربکم، اس میں ابن عباس نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما کر دیت لینے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بہت دردناک عذاب اس پر آئے گا۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب قصاص میں زندگی ہے، یعنی قصاص میں کس طرح زندگی ہوتی ہے؟ انسان تو ایک دوسرے کا قتل کر دے تو پھر اس میں کس طرح زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں، اور کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کرنے کی اس میں پھر جرت ہی نہیں رہے گی، اسی لیے قصاص میں زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اذا حضر، جب آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت،
ان ترکا اگر وہ چھوڑ جائے خیرن الوصیۃ مال کو وصیت کرنا للوالدین والاقربین اور قرابت داروں کے لیے بالمعروف بھلے طریقے سے حقاً یہ حق ہے علی المتقین متقی لوگوں پر۔ اس سے پہلی آیتوں میں قصاص اور قتل کا ذکر ہے جس موت کا معنی تھا اور لوگ عام طور پر موت کے خلاف جو تھے وہ وصیت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وصیت کے متعلق ہدایت دی کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو یا کسی اور وجہ سے اس پر موت کی علامت ظاہر ہو تو ان کے پاس مال ہے تو اس پر فرض کر دیا گیا کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم کے ساتھ منسوخ ہے۔ اب والدین اور رشتہ دار کے حق میں وصیت فرض تو دور جائز بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک والدین اور رشتہ دار کے حصے کی خود اللہ تعالیٰ نے وصیت فرما دی ہے، لہٰذا ان کے حق میں وصیت نہیں ہے، مگر کچھ والدین اور رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا تو ان کے بارے میں وصیت کرنا فرض کر دیا تاکہ وہ محروم نہ رہ جائیں۔ مثلاً وہ والدین جو کافر ہیں یا غلام ہیں، وہ مسلمانوں کے وارث نہیں ہو سکتے، ان کے حق میں وصیت فرض ہے۔ یا کسی شخص کے دادا دادی نانا نانی جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ فمن پس جو کوئی بدلہ بدل دے اسے بعدا اس کے بعد ما اس کے جو سامعہ اس نے اسے سنا فإنما پس بے شک اسمہ اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلونہ جو بدل دیتے ہیں اسے ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والے علیم جاننے والے ہیں۔ وصیت کا بدلنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں وصیت کا چھپانا بھی داخل ہے۔ فمن پس جو کوئی خافا خوف کرے من موصٍ وصیت کرنے والے سے جانفاً طرفداری کا او اثماً یا گناہ کا فاصلح پھر وہ اصلاح کرا دے بینہم ان کے درمیان فلا اثم پس نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وصیت کو تبدیل کر دینا بہت سخت گناہ ہے، لیکن اگر مرنے والے نے دستور کے مطابق وصیت کی اور بعد میں کسی نے اس کو تبدیل کر دیا تو وصیت کرنے والے سے آخرت میں باز پرس نہیں ہوگی، اس کا گناہ صرف وصیت تبدیل کرنے والے کو ہوگا۔ اگر کسی شخص کو قرآن سے یا وصیت کرنے والے کی کسی بیان سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے یا کسی وارث کو دستور سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے اور وصیت کرنے والے کو عدل و انصاف کی تلقین کرے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔